مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. دین و دنیا پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین و دنیا پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان طارق. ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان خصوصی جو کہ ہمارے اسٹار پر بالخصوص بہاولپور سے تشریف لائے ہیں، جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں ماسٹرز کر رہے ہیں، شعبہ صحافت سے عرصہ 3 سال سے منسلک بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں جناب محمد اعجاز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعجاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت کرم. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سر بہت شکریہ. ہم آپ جیسی خوش مزاج شخصیات کی صحبت کے تو قائل رہتے ہیں، منتظر بہت رہتے ہیں. بہت بہت محبت ہے آپ کی. Thank you so much. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا دین و دنیا پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر الحمدللہ، جب میں نے فرسٹ ٹائم آپ کا یہ تھیم دیکھا کہ دین و دنیا کے حوالے سے آپ ایک اچھے سبجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، تو اٹ واز ریئلی ریمارکیبل فار می. یہ بہت ہی ایک اچھا کام ہے اور عبادت ہے، کیونکہ اصل میں آپ دین کو ریلیٹ کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. اگر ہم دینی طرز کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. بالکل جی بالکل. اور بی اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز، ایک چیز جو کہ ہم نے اپنی تھیوری میں بھی پڑھی کہ میسج از مور امپورٹنٹ دین میڈیم. کہ اگر ایک ایسا میڈیم، ایک ایسا چینل ہے جس کو دیکھنے والے کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن ان کا میسج امپیکٹ فل نہیں ہے، جو ان کا پیغام ہے وہ اثر کرنے والا نہیں ہے، وہ اس معاشرے کے لیے فروٹفل ثابت ہونے والا نہیں ہے، تو اٹس مین کہ وہ ان ریالٹی کوئی پروگریس نہیں دکھا رہے جی. ہیں. ہمارا یہ چینل بنانے کا بھی مقصد، جیسے کہ میں نے ناظرین سے پہلے بھی کہا ہے، کہ ہمارا کوئی اس کو نا وہ ارننگ کا سورس بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن فیوچر اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اعتراض بھی نہیں ہے اس بات سے. لیکن مقصد پہلا یہی ہے کہ اگر ہمیں کچھ سب سے پہلے خود سیکھنے کو ملے، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی اگر اس کو کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں اس سے، تو ہمارا سب سے پہلا یہ استفادہ حاصل کر سکیں. سب سے پہلا مقصد ہمارا یہی ہے. اور نیکسٹ جو ہے پھر اللہ خیر کرے، جیسے ان فیوچر انشاءاللہ دیٹس ریئلی گڈ انیشیٹو. اور سلمان بھائی، ہر دوسرا بندہ مسائل 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 کا رونا لیے ہوئے، جی. لیکن اس وقت اصل میں کہتا ہوں محب وطن وہ ہے جو مسائل کے حل پر کام کر رہا ہے. بالکل. تو آپ یعنی کہ معاشرے میں کچھ اچھائی لانا چاہتے ہیں، اٹس مین کہ آپ مسائل کے حل کی طرف جا رہے ہیں. تو دراصل آپ حب الوطنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ جو پیٹریوٹک آپ کا اسپرٹ ہے، یہ بہت ہی کمال ہے. جیسے مسائل کی بات کی نا، مسائل میں فار ایگزامپل دنیاوی مسائل بھی ہوتے ہیں، دینی بھی ہوتے ہیں. جی. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو دنیاوی مسائل جتنے بھی نا، اگر اس کو ہم دین سے ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں نا، تو دنیاوی مسائل سے بھی ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے. بالکل. اور دین کی وجہ سے ہماری آخرت بھی جو ہے نا بہتر ہو سکتی ہے. بے شک نہیں. اعجاز بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عرصہ 3 سال سے آپ صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں، تو آزادی صحافت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور پہلے ہی آپ نے بانسر ہی مارا ہے ڈائریکٹلی. اچھا، آزادی صحافت کی جہاں تک بات ہے سلمان بھائی، پہلے تو ہمارا بیسک کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے کہ صحافت کیا ہے. کسی بھی معاملے کو جب تحقیق کرنے کے بعد ہم بڑے پیمانے پر، چاہے وہ ہم ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، سامعین تک پہنچا رہے ہیں، کسی بھی آڈینس تک پہنچا رہے ہیں، بڑے پیمانے پر یا پھر تحریری شکل میں پہنچا رہے ہیں، اگر تحقیق کے بعد پراپر ہم اس خبر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو یہ صحافت ہے. تحقیق کے بعد ٹھیک. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپینین ایڈ نہیں کر سکتے. آج کا ریسنٹلی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی، اس طرف بھی میں آتا ہوں، کہ ہم زیادہ تر انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، اوپینین کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنا یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوا ہوگا، یا پھر ایسے ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ جو پریڈکشنز ہیں یا پھر انالیسس ہے اپنا، تو اس کو ہم اوور شیڈو کر رہے ہیں. 90% اس کو دے رہے ہیں، 10% ہماری ریالٹی یا ایکوریسی ریٹ ہوتا ہے. تو اصل میں میرا کویسچن ان تمام جرنلسٹ سے ہے کہ جو ریالٹی میں چیز ہو رہی ہے، آپ نے وہاں تک کتنا اپنا ڈومین حاصل کیا، یا پھر آپ وہاں تک کتنا پہنچے ہیں.
اب ریسنٹلی میں نے الحمدللہ جو 3 سالہ صحافت کی وہ ڈومیسٹک لیول پر کیا، سٹیزن جرنلزم. ٹھیک ہے. اب سب سے جو مشکل صحافت کا شعبہ ہے وہ ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم، جو جی کہ ماشاءاللہ ارشد شریف صاحب کرتے تھے، جی. اور وہ میرے فیوریٹ بھی رہے ہیں. ان کی مین ریزن یہ تھی کہ وہ ایک سٹوری کے لیے 2-3 سال بھی محنت کرتے تھے. اچھا صحیح. جب تک ان کے پاس وہ سکسیس ریشو اپنے ٹارگٹ کے اکارڈنگ 95% نہیں ہو جاتی تھی، تب تک وہ سٹوری راز میں ہی رکھتے تھے، تب تک وہ اس کو ہائی لائٹ ریویل نہیں کرتے تھے. میں اس میں ایک اور چیز آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ 3 سال سے اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں جرنلزم پر، اور یہاں پہ ہمارے ہاں جو صحافی ہیں، میرے خیال میں تو نہیں کسی نے اسٹڈیز وغیرہ کر کے باقاعدہ صحافی بنے ہوں گے. ہاں یہ بالکل آپ کی یہ رائے ہوں گے یہاں پر چند ایک. میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے ہوں. اچھا. آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ ضرور میسج پہنچانا چاہوں گا، لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر الحمدللہ اس ایج میں ماسٹرز تک پہنچا ہوں تو بہت سی چیزیں نالج ہے جو میں نے اکٹھا کیا ہے. اب میں جب فیلڈ میں باقاعدہ طور پر میسو لیول پر آؤں گا تو میں بہت سی چیزوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، ٹیکل کر سکتا ہوں، ٹارگٹس کو اچیو کر سکتا ہوں. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اگر اس پہ ہم ٹریننگ پہ آ جائے نا کہ نیوز کیسے بنتے، کیا ہے صحافت، کیا ہے، تو ایک ہمارا پوری پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے. لیکن پھر میں اس چیز پر آتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا صحافت، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس میں سلمان بھائی دراصل بات یہ ہے کہ ہم موسٹلی اپنے اوپینینز ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں ایک صحافی پولیٹیکل ہو سکتا ہے؟ اس کو تو نیوٹرل ہونا پڑے گا ہر حال میں. اب دیکھیں نا، اب یہاں نیوٹرلٹی کیا ہے؟ نیوٹرل کون ہے؟ نیوٹرل وہ ہے جو ملک کا اچھا سوچے گا. سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یا پھر اپوزیشن کے اگینسٹ ہی رہتی ہیں، ایکسٹریم لیول تک اگینسٹ رہتی ہیں. ان کا مین ٹارگٹ یار جب فار ایگزامپل وہ اپوزیشن کے اگینسٹ ہیں تو بربادی کے ملک کی ہو رہی ہے. بالکل. اور اس میں جو ہے نا شکار سب سے پہلے جرنلسٹ بنتا ہے. بالکل. تو اس کو شکار بناتے ہوئے اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انٹرنل سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. آپ کا میسو لیول پر عالمی سطح پر کریڈیبلٹی ریٹ کم ہو رہا ہوتا ہے، قابل اعتماد آپ بہت کم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا اب پاکستان میں صحافت کی اگر اگزامپل لینی ہے تو اس کو ہمیں موازنہ کرنا پڑے گا دوسرے ممالک سے. انڈیا کے جرنلسٹ کو آپ دیکھتے ہوں گے یار ملک کے اگینسٹ نہیں جاتے، جنگ کر لیتے ہیں بھائی، یہ ہے وہ ہے. ایون کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہائپ کریٹ کر لیتے ہیں. وہ تو کرکٹ میچ کو بھی وہ بطور جنگ ہی لے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے یہی چیز ہے سلمان بھائی. صحیح. اب کیوں انڈائریکٹلی ان کا پرپس کیا ہے کہ یار یہ جو اب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں بندوں تک جائے گی، دوسرے ممالک کے لوگ دیکھیں گے. تو ہم نے اپنی غلطیاں باہر کیوں دکھانی ہے؟ ہم نے نیگیٹو اپنا امپریشن کیوں ظاہر کرنا ہے؟ یہ حب الوطنی تو ہے، پازیٹیو اسپیکٹ تو ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے چھوٹے طبقے کے جرنلسٹ جو چھوٹی سطح کے ہوتے ہیں ڈومیسٹک لیول پر، وہ کہتے ہیں یار آہو جی سٹوری پھڑنی ہے، کسی نو بلیک میلنگ کرنی ہے، 4 پیسے ہاتھ آن گے، انہیں ویو ہاتھ آن گے. یار آپ کس کا ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں؟ بڑی سطح پر آپ دیکھ لیں بڑے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس طرح کی نیگیٹو سٹوریز کو، بیکاز اب ان کی وہی چیز کہ ایک مینٹلی طور پر وہ سیٹسفائی ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی آڈینس ویسی بن چکی ہے جو ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. آڈینس کون بنا رہا ہے؟ اوپینین لیڈر ہم ہیں، انفلوئنسرز ہم ہیں، جرنلسٹ ہی ہوتے ہیں نا ملک کے سب سے بڑے انفلوئنسر. آپ جب اپنی آڈینس کو مائنڈ ڈائیورٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی فلاں سیاسی جماعت کو آپ نے سپورٹ نہیں کیا تو آپ پاکستانی نہیں ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا صادق آباد جو ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ ایک شروع کیا ہے، تو اس کے جرنلزم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات ہے سلمان بھائی، یہ صادق آباد بہت بڑا شہر ہے، 15 لاکھ آلموسٹ پاپولیشن ہے جی. اور جو کہ اگر دیکھیں اپنی انفرادیت کے لحاظ سے واحد شہر ہے جو کہ اپنی برتھ ڈے سالگرہ بھی سیلیبریٹ کرتا ہے. تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے اسپیشلی آپ کا پلیٹ فارم ہی پازیٹیوٹی کو بکھیر رہا ہے سٹی کے حوالے سے، تو یہ انفرادیت ہے. اور جو بھنگ مسجد ہے وہ گنیز ورلڈ بک ریکارڈ میں موجود ہے. اچھا یہ ہو گئی ہماری انفرادیت. صادق آباد میں جرنلزم کی بات کریں تو آپ جرنلسٹ کے پیجز کو جب آپ ریسرچ کریں گے تھوڑی سی تو ان سب کے وائرل ہوں گے جو کہ ہاٹ سٹوریز کو کور کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. سافٹ امیج یا پھر پازیٹیوٹی جو لے کر آ رہے ہیں وہ بڑے انفلوئنسر نہیں بن پا رہے ہیں. اب میری ریکویسٹ یہ ہے صادق آباد کے جو کہ اچھے انفلوئنسرز ہیں ان کے لیے جو جرنلسٹ ہیں بڑے، کہ آپ اپنی جرنلزم کو ادھر لے کر پازیٹیوٹی کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے.
यहाँ पर सर प्रीवियस कुछ दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी थी, आप भी जी तशरीफ जी लाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इनविटेशन दी शहर से बाहर अपने जहाँ चैनल पे मैं काम करता हूँ, लहर साहिल सही। LSN न्यूज़ लोधरा से, तो वहाँ के ऑनर को टीम को मैंने इनविटेशन दी, तो उन्होंने पहले खदशा ये जाहिर किया कि वहाँ यार थोड़ी सी ना सिक्योरिटी का इशू है या फिर हम कैसे हैं, तो एट द स्पॉट या फिर सडनली मेरे माइंड में उस वक्त यही सोच आई कि बी अ जर्नलिस्ट, अगर 1 महीना शादी से पहले मैं ये काम करता कि शहर का सॉफ्ट इमेज दिखाता, तो आज ये जुमला मुझे सुनने को ना मिलता कि आपके शहर में यार सही। सिक्योरिटी इशू है या कुछ है। ऐसे तो ही। अगर हमने बाहर से या फिर हमसाया शहरों से भी किसी को इनवाइट करना है तो अपने शहर की पॉजिटिविटी दिखाएं, ये है मैसेज। जो मेरे ज़हन में पहले सवाल भी था कि नॉर्मली मैं मिसाल दूंगा जी, और उसको आप समझिएगा कि पाकिस्तान में अच्छे यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी अच्छी जॉब्स नहीं होती तो वो बाहर अप्लाई करते हैं और बाहर चले जाते हैं। फ़ायदा किसको हो रहा है? वो बाहर वालों को, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये इतनी हायर एजुकेशन हासिल करके बाहर वालों को फ़ायदा देना चाह रही हैं, शादी के बाद को फ़ायदा देंगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। भाई आपने जर्नलिस्ट वाले क्वेश्चन कर दिया। अच्छा सलमान भाई, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाथ का बात की इमेज की आपने बात की जी, है, जी, तो आप जी। अब आपके हाथ में इमेज। अब मैं मैसेज दे रहा हूँ आपकी पॉडकास्ट के थ्रू। मास्टर्स चल रहा है, इंशाल्लाह एमफिल भी करना है, PhD भी मैंने करनी है। इंशाल्लाह इट मे पॉसिबल के फॉर स्टडी पर्पस मैं बाहर जा सकता हूँ, सही है। बट इनडायरेक्टली जो कि मेरा मेन गोल है वो शादी का बाद के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये यहाँ पर शादी कर लिया अब, तब से मैंने ये सोचा है कि जिन लोगों ने मुझे ये कहा था इनविटेशन पर कि हम नहीं आ रहे, सिक्योरिटी या इस तरह के मामलात हैं, तो अब इंशाल्लाह एक दिन हमने प्रूव करना है कि लोग एज ए सेलिब्रिटी यहाँ पर आना प्राउड फील करें। सही। जिस तरह लाहौर की परसेप्शन बनी हो ना, जिन्हें जी, लाहौर जी, नहीं जी। देखा जमिया नहीं, अब शहर शादी का बात की हम बहुत अच्छा पॉजिटिव इमेज लेकर आएंगे इंशाल्लाह। इसमें मैं थोड़ा आपको भी शायद याद दहानी करवाता जाऊं कि ये जैसे हम सहाफत पे बात कर रहे हैं, एक सहाफ़ी ही हैं हमारे, बल्कि एक पॉडकास्ट का हिस्सा भी रह चुके हैं, चंद दिन पहले आए जी, होंगे, जी। फरहान भाई। जी जी तो ये एक जो स्टेट और जो एक टेररिज्म का जो मामला चल रहा है ना, इनके थ्रू ही मुज़ाकरात वगैरह चलते रहे। Okay. हमने बाकायदा इनकी वीडियोस के थ्रू देखा है, और बाकायदा जो मुलविस हैं जो लोग, वो खुद भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इतने ज़्यादा कि वो अपनी एक एक चीज़, अगर वो किसी सहाफ़ी से फ़ोन पे बात करें तो वो रिकॉर्डिंग्स अपनी फेसबुक पे लगा रहे हैं। और वो भी हमने देखी है कि वो, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी इस तरह का बंदा डायरेक्ट किसी पुलिस से या किसी से राब्ता नहीं कर, एक सहाफ़ी ही वसीला बना जो उनका आपस में राब्ता करवा रहे हैं। और उम्मीद है कि एक सहाफ़ी ही की वजह से ये इस तमाम मामला इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ठीक हो इंशाल्लाह, नो डाउट। जी। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इजाज़ वासिल। वासिल जो है ये मेरे ख्याल में तखल्लुस है आपका, ऐसे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो तखल्लुस तो उनका होता है जो थोड़े बहुत शायर होते हैं, तो क्या आपने भी कुछ थोड़े बहुत जरासीम हैं शायर? ये बहुत अच्छी बात की है, तो थोड़े बहुत का है तो इसमें कवर कर सकते हैं। पहले तो मैं इसका मतलब जानना चाहूंगा वासिल जी, लफ्ज वसल से अखज़ किया गया है अच्छा अच्छा, वासिल, और इसका मतलब है मुलाकात, मिलना। सही। पोइट्री में ना 2 ही टर्म यूज होती हैं, मुलाकात और हिजर, वसल और हिजर। अच्छा, ठीक है। अब भाई मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है, खुशी मुलाकात का नाम है, ठीक है, मुसर्रत मुलाकात। सही। हिजर नाम है बिछड़ना, जुदाई, तकलीफ। सही। अल्हम्दुलिल्लाह वैसी चीज़ों से मैं साइड पे हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक जो मोहब्बत है वो नाम हया का है, वफादारी का है, खुलूस का है, अखलाक बांटने का है। अब मिसाल के तौर पर मैं सलमान भाई से मोहब्बत करता हूँ तो मैं कभी भी सलमान भाई को बाउंड नहीं कर सकता कि भाई तुसी मेरे नाल ही रहना है। भाई कि मैं सलमान भाई को यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि सलमान भाई आप वहाँ रहें जहाँ आप खुश रहते हैं। सही है। तो इट्स मीन कि मैं मोहब्बत निभा रहा हूँ। तो ज़ाहरी तौर पर हम जुदा हैं, लेकिन दर हकीकत हम एक दूसरे के करीब हैं, क्योंकि दिल के करीब है, दिल का कनेक्शन करीब है, हम खुश हैं। तो मैं इसी अभी आपके शायराना जो अब अंदाज है ना, इसको कंटिन्यू रखते हुए मैं चाहूँगा अगर कुछ आप इनायत फरमाएं हमें कुछ अशार ज़रूर, जो हमारी पॉडकास्ट को 4 चांद लगा दें। सर ज़रूर ज़रूर। गिरे यादों का शजर, ये स्पेशली व्यूवर्स, ये मैं सलमान भाई को और दीनों दुनिया पॉडकास्ट को डेडिकेट कर रहा हूँ ये पोइट्री अपनी के। गिरे यादों का शजर, मुझे तुम बेवफा कहना। गिरे यादों का शजर, मुझे तुम बेवफा कहना। तुम्हारे जिक्र बिना चढ़े सहर,
मुझे तुम वाह, वाह, बेवफा वाह, वाह, कहना, सही। चलो ध्यान हूँ करता तेरे मनफी ख्यालों पर, मनफी असर हो मुझ पर, मुझे तुम बेवफा कहना, सही, सुभान। सहरा की सख्त धूप हाले रोजा में भी तुझे, सहरा की सख्त धूप हाले रोजा में भी तुझे, जाऊं घर तन्हा छोड़कर, मुझे तुम बेवफा कहना, बख्शो जो नजारा तुम सिवाय तुम्हारी आंखों के, जो देखे वासिल इधर उधर, मुझे तुम बेवफा वाह कहना, वाह वाह, मुझे क्या तुम बात है बेवफा वासिल भाई, क्या बात है, कहना। मजा सर आ गया, नवाजी मजा आ सर, गया। सलामत रहे सर। मेरे ख्याल में हमने जर्नलिज्म पे इतनी बात की है, अगर मुझे थोड़ा पहले इस चीज का पता होता ना तो हम ये सेगमेंट पहले रख लेते हैं। सर अब भी आप एडिट कर सकते हैं, it's okay। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा ना अपना आपको टेस्ट बताता चलूं। जी जी सर। मैं ना, मुझे कोई खास लगाव नहीं रहा माजी में भी शायरी से, अच्छा। बल्कि मैं अपनी जब स्टडीज़ के दौर की बात कर रहा हूँ, जब हमें उर्दू की बुक्स में भी शेर व शायरी पढ़ना पड़ती थी या उसकी जी। तशरीह करना पड़ता, थोड़ा ना मुझे बहुत अजीब सा फील होता था कि मजबूरन करना पड़ रहा है। हाँ, तो दिलचस्पी नहीं ये है। जो शौक है शायरी वाला, ये अचानक से आता है, कोई एक्सीडेंटली आता है, या कोई बंदा कोई इश्क प्यार मोहब्बत में पड़ जाए तब आता है, ये क्या होता है, कैसे आ जाता है? क्योंकि मुझे इस तरह की फीलिंग्स नहीं है, अच्छा ये तो शायद मैं इस वजह से आपसे इस तरह पूछ रहा बहुत हूँ। अच्छी आपने बात की है, इसी वजह से ये मामला हाईलाइट भी होगा। सलमान भाई, ये परसेप्शन बना दी गई है कि इश्क मोहब्बत या इस चक्कर की वजह से ही आप शायरी कर सकते हैं या फिर शायर बनता है। अब एक मैंने शेर लिखा था कि खुद गर्जों के अमालों ने मोहब्बत बदनाम कर दी है यहाँ। अब इसको समझे ना कि जो खुद गर्ज लोग होते हैं वो मोहब्बत को बदनाम कर देते हैं, सही। भाई मैंने इश्क हो या इस वजह से मैं इसमें इंसिडेंट एक्सीडेंट्स को उससे रिलेट कर रहे होते हैं। जबकि जो शायरी है ना, जो अपने इंसान जिंदगी को मुख्तसरान बयान करना चाहता है या फिर उससे सबक हासिल करना चाह रहा होता है। एक मशहूर दानिश्वर का कॉल था ना कि अक्लमंद वो है जो गलतियों से सीखता है। जी। अब मिसाल के तौर पर मैं सडनली अनफॉर्चुनेटली कुछ मुझसे मिस्टेक हो जाती है, गलती होती है, तो अब मैं उससे इन फ्यूचर सीखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट नाउ उसका मैं कोड वर्ड माइंड में रखना चाहूँगा। जी, तो नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम लाइन पे मौजूद हैं हमारे को होस्ट अब्दुर्राफ़े भाई, जो कि हमारी हर वीडियो में हमारे साथ जहाँ हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त वो लाहौर मौजूद हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्राफ़े भाई, क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? आपको लाहौर से खुशामदीद कहते हैं, आप इतनी दूर हैं हमसे, लेकिन जो है ना, आपको वहाँ से हम खुशामदीद कहते हैं तीनों दुनिया पॉडकास्ट में। जी बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ भाई। जी, तो आप मोहम्मद इजाज़ भाई से क्या बात करना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम इजाज़ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप सुनाए अब्दुर्राफ़े भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दीनों दुनिया पॉडकास्ट में भी खुशामदीद कहता हूँ और सर आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अदा करता हूँ कि आप अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमारे साथ शामिल हुए। सर सलामत रहें, आप इबादत का काम कर रहे हैं, हम आपको अक्सर देखते रहते हैं और हम आपसे बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश आपकी। नवाजिश। अच्छा सर, मैं आपका देख रहा था कि आपका जो इंटरेस्ट है वो शायरी की तरफ है बहुत ज़्यादा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका अपना कोई पसंदीदा शायर जो जिसको आप बहुत सुनते हों या जिससे आप थोड़े बहुत इंस्पायर हुए हों, तो आपने ये शायरी का रख रखाव शुरू किया हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंस्पिरेशन तो साथ होती है। असल में अब्दुर्राफ़े भाई, किसी शायर का जो अच्छा कलाम हो तो उसको कबूल करना चाहिए और तहे दिल से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं स्पेसिफ़िक ये नहीं कह सकता आज के दिन भी कि भाई स्पेसिफ़िक कोई एक ही शख्सियत है शुरा कराम में जो मेरी फ़ेवरेट हैं। हाँ, अगर शोबे सहाफ़त के हवाले से देखा जाए या फिर बहादुरी दलेरी की मिसाल देखी जाए तो हबीब जालिब रहे हैं। रिसेंटली एक कलाम जो मुझे पसंद आया था वो अहमद सलमान साहब का था, जो कि मेरे फेवरेट शायर उस कलाम के बाद हुए थे। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह वो मैं जी जी, ज़रूर कहना क्या है, बल्कि आप हमें अगर कुछ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप वो जी कलाम जी हमें सुना दें। सर नवाजिश। सर अहमद सलमान साहब कहते हैं कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे,
وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے اس ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا۔ جب اس کے کمرے سے لاش نکلی، خطوط نکلے تو لوگ سمجھے وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا۔ جب شہر والوں کے بچے شہر جا کر واپس نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ واہ 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 واہ، جاز بھائی کمال کمال کی شاعری ہے۔ سلامت رہے۔ عبدالرافع بھائی آپ نے جو ہے نا عبدالرافع بھائی آپ نے نا پروگرام جو ہے نا اتنی دور سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، برحال یہاں ہوتے تو کچھ الگ ہی مزہ ہوتا۔ جی سلمان بھائی بالکل، آپ کے ساتھ جو گزشتہ پوڈ کاسٹیں ریکارڈ ہوئیں وہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اور آج کی یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ہم تھوڑا سا دور بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں، چلیں جی، پھر سے قریب بے شک آپ تھوڑا فزیکلی آپ ہم سے دور ہیں، لیکن پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ ہمارے بہت ہی قریب ہیں، تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بھی ٹائم دیا، اور اجازت چاہوں گا سلسلے کو یوں ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، ایک شعر ہوگا فار ایگزامپل کہ وہ سننے والے جو ہے نا سامعین، وہ ایک سنے گا، اس کے ذہن میں کچھ اس کا اور ایک بنے گا، امیج بنے گا، اور دوسرے کے ذہن میں اور جو اس کو جس طرح سے ریلیٹ کرے گا، بالکل اپنی لائف سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور اس طرح سے اس کا امیج بنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہو سکے تو سنانے والا اس کا مقصد ہی کچھ اور ہو۔ اب ٹیسٹ بڈز ہے نا، اصل میں سلمان بھائی یہ ایک ہوتا ہے ڈوپامین، ٹھیک ہے، یہ ایک کیمیکل ہے جو ہمارے مائنڈ میں بڑھتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ آج کل شارٹس اور ریلز کی بات آ گئی ہے نا، بندے فٹافٹ دیکھتے رہیں گے، ریلز شارٹس دیکھتے رہیں گے، جب لمبی پوڈ کاسٹ آئے گی، یار میں کی لمبی پوڈ کاسٹ کیا، پوئٹری کو لے لیں تو 1 سے 2 مصروں کے شعر کو سننا پسند کریں گے۔ ریلز کی صورت میں اگر آپ ان کے آگے پوری غزل رکھتے ہیں، بے شک وہ ان کے ٹیسٹ کے مطابق ہی وہ اکثر نہیں پسند کریں گے۔ جی تو اجاز بھائی، اللہ کا شکر ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، اسٹڈیز کے لیے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا، بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ایک بہت پیاری خوشیوں سے بھری زندگی بھی عطا فرمائی اللہ نے۔ ابھی ماضی قریب میں آپ کی الحمدللہ شادی بھی ہوئی ہے، تو اتنا کچھ جو آپ آبزرو کر رہے ہیں دنیا میں، کبھی سوچا تھا دین و دنیا میں بھی آنے کا موقع ملے گا آپ؟ سلمان بھائی الحمدللہ میں نے تب سوچ لیا تھا جب آپ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے دین و دنیا کی۔ میرا تو پوڈ کاسٹ آئی تھنک تب آپ کی شادی سے پہلے سٹارٹ تو ہو چکا تھا۔ جی جی جی۔ تو اور میں ویسے ایک جنرل پوچھ رہا ہوں کہ کبھی پہلے سوچا ہوگا کہ کبھی ایسی جگہ پہ بھی آپ کو ہم سے بیٹھ کے ملاقات کر کے باتیں کرنے کا موقع ملے گا؟ سر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جب میں ڈپارٹمنٹ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز گیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، تو وہاں پر جو مجھے انوائرمنٹ ملا، ٹی وی اسٹوڈیو، 7 FM اسٹوڈیو، وہاں کے جو ٹیچرز تھے جو کہ اپنا قیمتی وقت میں کہنا چاہوں گا انویسٹ کرتے ہیں ہم پر، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سی فیلڈز ان کا ٹائم لینے کے لیے بہت سے ڈپارٹمنٹس، بہت سے لوگ ویٹنگ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ الحمدللہ ہمیں 1.5 2 گھنٹے کے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں۔ تب میں نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ الحمدللہ میں لکی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا انوائرمنٹ دیا، اور اب اس شہر میں یہ انوائرمنٹ آپ کے ساتھ کچھ ٹائم یہ جو ابھی اسپینڈ کر رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں پراپر یونیورسٹی میں ایک اچھے کونسلر کے ساتھ بیٹھا ہوں، یا پھر ایک اچھے فیوریٹ ٹیچر کے ساتھ بیٹھا ہوں جن سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یونیورسٹی میں آپ کے اس کے علاوہ کیا مشاغل ہیں؟ جی جی، بہت شکریہ، آپ نے یہ بھی پوچھا۔ سر وہاں پر ایک سولر پروموشن سوسائٹی رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور واحد یونیورسٹی ہے جس میں سولر کا میگا پروجیکٹ ہے، آلموسٹ 2.5 میگا واٹ کا۔ اچھا، اس سوسائٹی کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں، بہاولپور بغداد کیمپس میں، سر فیضان فرات کی زیر نگرانی اس سوسائٹی کا میں الحمدللہ ابھی پریزیڈنٹ۔ سر نے مجھے اتنے لائق سمجھا کہ مجھے پریزیڈنٹ ایز سروسز دینے کا موقع دیا اس سوسائٹی کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں ڈفرینٹ ایونٹ آرگنائزرز کے طور پر بھی کام کرتا ہوں۔ جی، ہم آپ کی اکثر پوسٹ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کافی اچھے پروگرامز ایونٹ آپ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں۔
اب نیکسٹ آپ کی پوڈ کاسٹ کے بعد ساتھ ہی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ شادی کا بعد میں آپ ہمیں موقع دیں, فری آف کورس سروسز حاضر ہے, ہم ایز اے ہوسٹ بھی آئیں گے, ہم مینجمنٹ سارے اسکلز, اس کے علاوہ پوری ٹیم ہماری آئے گی انشاءاللہ, صحیح, ہم کام کرنا چاہیں گے اور پازیٹیوٹی کو آگے پہنچائیں گے. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میں ایک تو آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں سر بہت اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بھی آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گا سر, بہت اور شکریہ. امید کروں گا کہ یہ آپ کی یوں ہی یہ جو منازل ہیں, یوں ہی ترقی کی منازل, اس میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور آپ ہمارے شہر, نہ صرف شہر کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر بنے. سر بہت شکریہ, نیک تمنا ہے آپ کے لیے. اور آخری ایک میسیج دینا چاہوں گا جی آپ کے, جو کہ اس اچھے انیشیٹو کو سراہنے کے, اپریشیٹ کرنے کے بجائے یا پھر ویڈیو اوپر لے جاتے ہیں, پورا دین و دنیا کا پوڈ کاسٹ نہیں واچ کرتے, تو ان کے لیے کہ ہم تمہیں مفت میں مل گئے, تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں. ہماری قیمت ان سے پوچھو جن کے ہاتھ اور دامن خالی رہ گئے. ترس اور محبت میں بہت فرق ہے, اور جب تک تمہیں یہ فرق نظر نہیں آئے گا ہم بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے. بوسے زباں کے نیچے پڑے پڑے زہر بننے لگے تو انہیں تھوکا بھی جا سکتا ہے. انگلیوں کی پوروں میں ٹھہرا ہوا لمس دیمک بن کر اگر بدن کو چاٹنے لگے تو ہاتھوں کو ترک تعلق کی دیوار سے رگڑا بھی جا سکتا ہے. کالر کے ایک پھول سے دل کا کانٹا بننے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے, اور محبت کوئی قرارداد نہیں جسے توڑا نہیں جا سکتا. سو ہم تمہیں مفت میں مل گئے ہیں, تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں. واہ واہ واہ, یہ تو آپ کمال کر دیا آپ نے سر, بہت اجاز بھائی, شکریہ. کمال کر دیا. واہ واہ واہ. Thank you, اور sir. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے بھی اور Thank you, sir. ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا آج کی بہت پوڈ کاسٹ سے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک. انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.